السلام علیکم ناظرین، مارننگ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے میری ٹائم کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر اس کے اوپر ابھی اتنا زیادہ کام نہیں ہوا، گو کہ گائے بگائے ہمیں بتایا جاتا ہے سی پیک کے ذریعے جو گوادر پورٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور اس کی جو تجارت کے حوالے سے، مالی اعتبار کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے جو اہمیت ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں، ظاہر ہے کہ آپ نے گوادر پورٹ کی جو سیکیورٹی ہے، اس کی جو آپریشنز ہیں، اسی طرح ہمارا ایک بہت بڑا جو ایریا ہے کراچی کے اندر، اور جو ہمارا انڈین اوشن ہے اور عریبین سی تک، یہ سارا کا سارا ہماری نیوی جو ہے اس کو گارڈ کرتی ہے، اور اس کے اندر صرف ڈیفنس اور سیکیورٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا بلکہ کمرشل ایلیمنٹ اس کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور پچھلے 50 سالوں میں امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جتنی بھی اپنی ایکسپینشن کی، اس نے مختلف ایریاز کے اندر، اگر وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں مختلف ریجنز کے اندر، کانٹیننٹس کے اندر، تو اس کی جو نیوی تھی، مرینز تھے، انہوں نے یہ سارے کا سارا رول جو ہے وہ ادا کیا ہے، اور اس کا بیسک پرپز یہ تھا کہ ان کی جو شپمنٹ ہے پوری دنیا سے، امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ان کی ہوتی ہیں، وہ ایک سموتھ طریقے سے جاری رہے، اور کوئی بھی ملک جو ہے یا کوئی بھی گروہ جو ہے یا گروپ جو ہے وہ ان کو ہیمپرڈ نہ کرے، اس کو چیلنج نہ کرے۔ سو پاکستان کے اندر ظاہر ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے، اور اس کے حوالے سے آگہی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ جناب مختار خان جدون صاحب، آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز، بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد میں بیسڈ ہیں۔ ان سے آج ہم اس حوالے سے کچھ معلومات لینے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ جدون صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کیسے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ وہی صاحب، مجھے موقع دینے کا۔ آپ نے کافی اچھے طریقے سے میری ٹائم ڈومین کو ایکسپریس کیا، اور اس کے جو بنیادی خد و خال ہیں وہ بھی آپ نے بتا دی۔ میں سب سے پہلے تھوڑی سی بات کروں گا کہ پاکستان جب سے بنا اس وقت سے کچھ میری ٹائم انفراسٹرکچر، جیسے کراچی پورٹ ٹرسٹ ایک بڑی پورٹ تھی، پاکستان کے حصے میں آئی، اور جو کوسٹ لائن ہے ہماری وہ اس وقت 1000 کلومیٹر سے کچھ تھوڑا اوپر ہے، جو مشرقی طرف دیکھیں تو انڈیا کے کوسٹ سے ٹچ کرتی ہے، اور جو سر کریک بڑا ایک یہ بڑا پرومیننٹ ہے، پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی ایک ایشو ہے، اور وہ لوگ، بہت سے لوگ ہماری پبلک پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ سب اس کو جانتے ہیں۔ وہاں سے لے کے جغرافیکلی دیکھیں تو یہ گوادر پورٹ سے آگے فردر 100 کلومیٹر اراؤنڈ یہ ایران کے کوسٹ تک جاتا ہے۔ ٹھیک، تو ایکسٹینشن انٹو دی انڈین اوشن اینڈ کمپلیٹ نارتھ عریبین سی، یہ ہمارا جو ایکسکلوزیو اکنامک زون کہتے ہیں اس کو، وہ یہ 240,000 کلومیٹر ہمارا ایکسکلوزیو اکنامک زون ہے، اینڈ اٹ از فل آف نیچرل ریسورسز۔ تو ابھی مارچ 2015 میں جو پاکستان نے کلیم لانچ کیا تھا ایکسٹینشن آف کنٹیننٹل شیلف، تو وہ الحمدللہ پاکستان کو کامیابی ہوئی، اور اس میں 50,000 اسکوائر کلومیٹر کا مزید ایریا اس میں ایڈ ہو گیا۔ تو ابھی ہمارا جو ایکسکلوزیو زون پلس کنٹیننٹل شیلف کا زون ہے وہ 290,000 کلومیٹر پہ ہے، یعنی تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر، تقریباً 3 لاکھ۔ تو اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایریا کے حساب سے دیکھا جائے تو بلوچستان جو ہمارا ایریا کے حساب سے بس سب سے بڑا صوبہ ہے، یہ اس سے کم ہے، باقی سارے صوبوں سے یہ اس کو 5th پروونس آف پاکستان کہتے ہیں۔ اچھا، ویری گڈ۔ جی ہاں، تو سملرلی اس میں دیکھا جائے تو اکنامک پوٹینشیل ہر طرح کی، اب منرل ریسورسز، اس میں آئل، گیس اینڈ ادر جو بھی سمندر سے متعلقہ منرل ریسورسز وہ فشری ہے، بہت زیادہ ہیں، اور دوسری ہیں کہ لیونگ ریسورسز، جس میں ہر قسم کی ٹاپ کوالٹی فش، شرمپس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اٹ از اویلیبل۔ تو یہ میں کہوں گا کہ کچھ لیک آف اویئرنیس جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے جو سینئر نیوی کے لوگ ہیں وہ مختلف بڑے فورم پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کہتے ہیں سی بلائنڈنس، ہم پورے طریقے سے اس چیز کو سمجھے نہیں ہیں، اور سمجھنے کی اتنی میرا خیال ہے کہ اپروپریٹ لیول پہ کوشش غالباً نہیں ہوئی ماضی میں، اور ابھی الحمدللہ آئی تھنک کہ وہ انسٹیٹیوشن لیول سے ہونی چاہیے تھی، گورنمنٹ لیول سے ہونی، عام آدمی
تو جو پانی کے قریب رہتا ہے اس کو تو اس کی اہمیت کا شاید پتہ ہوگا، لیکن وہ لوگ جو پانی سے دور رہتے ہیں وہ باقی چیزوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوگا۔ اس میں وہی سب مختلف عوامل اس میں شامل ہیں۔ ایک تو ہمارا یہ ہے کہ ایک زمینی قسم کا جو ہے نا اس کی طرف ہم زیادہ دیکھتے ہیں، اپنے دفاع کے حوالے سے بھی اور اپنی باقی جو لوازمات ہیں، سارے جو انٹرسٹ ہیں ان کو زمین کے حوالے سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی جو لائف لائن ہے وہ اس کی تجارت ہے جو باہر سے آتی ہے، اور اس میں 95% سے بھی اوپر ہماری جو تجارت ہے وہ سمندر کے ذریعے آتی ہے۔ پھر لائف لائن کی ٹرو لائف لائن جو ہے وہ ہمارا آئل POL وہ مکمل ابھی تک باہر سے آتا ہے، گلف کے اندر سے وہ تیل ہمارا آتا ہے، تو وہ اس کے جو ہے نا بہت زیادہ پاکستان کے لیے اس کی اہمیت ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے امن کا زمانہ، اس میں بھی ہم اس کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے پاکستان نیوی کی، پاکستان میریٹائم سیکورٹی ایجنسی کی، ہماری جتنی یہ تجارت ہے سمندر کے حوالے سے اس کو ہم اس کو سموتھ رکھا جائے، اس میں کوئی کسی قسم کی انٹرپشن نہ ہو، اور اس میں کسی قسم کا اس کو خطرہ نہ ہو۔ اور جب یہ خطرے کی ہم بات کرتے ہیں تو مختلف قسم کے عوامل ہوتے ہیں کہ سمندر میں پچھلے کچھ دور میں وہ آگے ہوئے ہیں، تو وہ جس میں میری ٹائم پائریسی آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ 2008 سے اتنا زیادہ وہ شروع ہوا کہ وہ بہت سارے مرچنٹ شپس آن آف افریقہ، گلف آف عدن، اس میں ان کو بحری قزاق پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے، اور وہ زیادہ تر اس ایریا میں ہوتے تھے، ملاکا اسٹیٹ اور ملیشیا اور یہ سنگاپور ایریا میں۔ تو یہ پچھلے کچھ ٹائم میں یہ اس طرف شفٹ ہوئے، لیکن اس کا سکیل، اس کا سکوپ اور اس کا خطرہ بہت حد تک وہ بڑھ گیا، اور پوری دنیا اس کے اندر انوالو ہوئی، اور بڑے بڑے جو ملک ہیں جن کا یہاں پہ انٹرسٹ ہے، جن کی شپنگ یہاں سے جاتی ہے، اور وہ بھی یہاں پہ آئے، اور جو ریجنل کنٹریز ہیں اس میں بھی ان کی شمولیت ہوئی، اور پاکستان اپنی بڑی میگر ریسورسز کے ساتھ 2008-9 سے ابھی تک مسلسل اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اور الحمدللہ کہ وہ جو خطرہ تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا۔ اور دوسرا جو میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے جو کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر نارکوٹکس، گن رننگ، گن سمگلنگ، وومن ٹریفکنگ، یہ بہت بڑا اس علاقے میں 2004 سے جب سے یہ 9/11 ہوا اور اس کے بعد کے جو محرکات تھے وہ بھی بہت زیادہ یہاں پہ اس طرح ڈیولپ ہوئے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 2004 سے پاکستان نیوی اس میں شامل ہے، اور آج تک وہ اس میریٹائم سیکیورٹی فورس میں شامل رہی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ پاکستان نیوی اس وقت اپنے ایسٹس جو اس فورس میں انہوں نے استعمال کیے، یا آفیسرز اور کمانڈ پوسٹ جو پاکستان کو دی گئیں، وہ USA کے بعد پاکستان ہے دی سیکنڈ کنٹری آفٹر US جتنا کنٹریبیوشن پاکستان کا ہے۔ اچھا جی، تو اس وقت 10 دفعہ پاکستان نیوی کے آفیسرز اس کو کمانڈ کر چکے ہیں۔ اچھا، ٹاسک فورس 150 کو، جس کا ہیڈ کوارٹر ہے بحرین میں، نیب سینٹ بحرین۔ اور جو پہلے میں نے فورس ہارن آف افریقہ اور گلف آف عدن کی کاؤنٹر پریسی میں، اس میں بھی پاکستان جو ہے وہ 7 دفعہ کمانڈ کر چکا ہے اس فورس کو۔ یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان نیوی کے لیے بہت بڑا آنر ہے۔ اور میں اپنا بھی آپ کو بتا دوں کہ میں نے خود 2012 میں ٹاسک فورس 150 کمانڈ کی بحرین میں۔ اچھا، اور جب بھی پاکستان کی مطلب وہاں کمانڈ ہوتی ہے تو اس وجہ سے کہ ہم اس ایریا کے بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں، اتنی جو ڈائنامکس ہم اس ایریا میں یا ریجنل کنٹری کے ساتھ ہمارا ان سے جتنا مطلب وہ ایک قسم کی خیر سگالی ہے وہ کسی اور باہر کے ملک کی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو جب بھی پاکستان نے اس فورس کو کمانڈ کیا تو اس کے جو نتائج بہت کافی بہتر آئے ہیں۔ یہ اوور آل ایک انالیسز ہے ہمارا اپنا بھی ہے، اور جو دوسرے پارٹیسپینٹ کنٹریز ہیں ان کا بھی یہ ایک نتیجہ ہے۔ دیٹس گڈ۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو گوادر ہے اس کی کیا اہمیت کیا ہے؟ مطلب زیادہ لوگ آئے دن بات تو کرتے ہیں، لیکن اس کی میری ٹائم سے ریلیٹڈ اس کی اہمیت کیا ہے؟
جی گوادر جی ہمارا تو بہت جب سے پاکستان بنا اس کے چند ہی سالوں بعد گوادر کی ایک چھوٹی سی پورٹ ڈیولپ کی گئی، اور اس وقت سے ہمارے جو نیوی کی خاص طور پہ لیڈرشپ تھی، انہوں نے اس کی امپورٹنس کو کنسیو کیا اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا بیس بنایا اس وقت سے، جو آج بھی PNS اکرم کے نام سے موجود ہے وہاں پہ، اور کافی حد تک جس کو ہم گوادر کا ہیمر ہیڈ کہتے ہیں، اچھا، اور وہاں اوپر وہ موجود ہے اور کافی وہ ایکسپینڈ بھی ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ وہاں پہ فشنگ پورٹ، فشری پورٹ بڑے عرصے سے وہاں پہ ہے، اور ہم بھی مطلب بہت سارے سال ہو گئے ہیں، پچھلے 30 سالوں سے تقریباً وہاں آتے جاتے رہے ہیں، اور وہ ہم نے گوادر کو بہت پریمیٹیو اور بہت بنیادی حیثیت سے ابھی تک ڈیولپ ہوتے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ابھی جو گوادر پورٹ کی حیثیت ہے وہ اس ایریا کے پورٹ سے ون آف دا لیڈنگ پورٹس، ابھی جب یہ فلی انشاءاللہ ڈیولپ ہو جائے گی تو چاہ بہار سے اس کا کمپیریزن جب کیا جاتا ہے، ہاں اس طرف میں تھوڑا سا آتا ہوں وہی سب۔ پہلے میں تھوڑا بتا دوں کہ اس کے مختلف فیزز ہیں۔ ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا لیٹ 90s میں، ٹھیک، اور اس کے مطابق وہ چلتا رہا، اور پہلے پھر اس کو جب ڈیولپ ہو گئی ایک سنگاپور کمپنی کے حوالے کیا گیا، اس وقت کے اس کے آپریشن کے کچھ مسائل آئے، کچھ فنڈنگ کے معاملات بھی رہے، کچھ ماسٹر پلان جو ہے نا پورے طریقے سے تیزی سے آگے نہیں چل سکا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد یہ چائنا کے جب حوالے کیا گیا تو اس کے بارے سی پیک بھی اس میں پورا فل فلیج آ گیا۔ تو ابھی اس کی الحمدللہ 3 برتھ بالکل آپریشنل ہیں، اور وہ جب بھی جو ان لینڈ انفراسٹرکچر بن جاتا ہے تو وہ فلی آپریشنل، اور گوادر اپنی جو اس وقت پوری کیپیسٹی کے ساتھ انشاءاللہ وہ چل پڑے گا۔ تو اس کی ڈیپتھ کتنی ہے؟ ڈیپتھ اس وقت ہم جو ہینڈل کر رہے ہیں کہ اس کے چینل کا ڈیپتھ جو ہے وہ تقریباً 14 to 15 میٹر، لیکن اگلے فیز میں اس جو پراپر ڈیپ سی پورٹ بن جائے گا جو 18 to 20 میٹر تک اس کا چینل ہوگا باہر، تو ظاہر ہے تو اکارڈنگلی پھر اتنے ڈیپ ڈرافٹ کے بڑے جہاز اس کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ہمارا ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ بڑا جہاز آتا ہے تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ باہر اینکریج پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو سامان وہ اندر پورٹ میں آتا رہتا ہے۔ لیکن جو بلک اس قسم کا سامان کنٹینر کیریئر ڈیفینیٹلی وہ ابھی بھی اچھی کیپیسٹی ہے کہ وہ جب جہاز آنا شروع ہو جائیں گے اٹ ول بی ایبل ٹو ہینڈل، اور بعد میں جب یہ ڈیپ سی پورٹ پراپر تیار ہو جاتی ہے تو اس میں ٹرانسشپمنٹ بھی اس میں پوٹینشیل ہے، اور جو پاکستان کی ان لینڈ اپنی ضروریات ہیں وہ بھی اس میں کیپیسٹی ہے، اور آف کورس جو چائنا کا یہ کراس بارڈر نارتھ میں سی پیک روٹ سے چائنا ٹو سینٹرل ایشین ریپبلک ٹو افغانستان اینڈ ادر کنٹریز، وہ انشاءاللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 2 لائنوں میں اگر گوادر کو ڈسکرائب کیا جائے کہ وداؤٹ گوادر سی پیک از اونلی این ایکسٹینشن آف کراکرم۔ ہاں وہ گوادر نہیں ہے تو سی پیک نہیں ہے پھر، صحیح ہے، تو گوادر اس کا ہب ہے، اس کا مرکز ہے۔ سی پیک کی ایوری تھنگ دیٹ ریوالوز اراؤنڈ گوادر، اور گوادر جہاں ایک بات اور کر دوں کہ جہاں ہمارے لیے اتنی بڑی اپرچونٹی ہے اس کے ساتھ یہ ہماری ولنریبلٹی بھی ہے۔ ولنریبلٹی مین ٹو سے کہ ہم نے اس کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے، کہ ادھر ادھر جو لوگ ہیں جو سی پیک کو یا گوادر کو کسی دوسری نظر سے اپنی انٹرسٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی اس کو سیف گارڈ کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں جتنی ایجنسیز ہیں ہماری پاکستان نیوی ایز اے لیڈنگ ایجنسی، میریٹائم سیکورٹی ایجنسی، اور باقی ان لینڈ جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی اتنا ہمیں پاکستان گورنمنٹ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا کراچی کے جو ایگزسٹنگ پورٹ ہیں اور اس میں کس حد تک مطلب ٹیکنیکلی کتنا فرق ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ابھی 15 میٹر اس کی ڈیپتھ ہے اور یہ 18-20 تک چلی جائے گی، تو جو ایگزسٹنگ ہے ہمارے کراچی وہ کتنی ہے، ان کی ڈیپتھ کتنی ہے؟ کراچی کا بھی جو پہلے جو پورٹ 2-3 سال پہلے تک ایگزسٹ کرتی تھی، جو مین پورٹ آف کراچی وہ بھی 16 میٹر 15 to 16 میٹر ڈیپتھ جنرل اس کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک لیمیٹیشن ہے کہ جو مانسون پیریڈ میں خاص طور پہ، اور کراچی کے اندر 2 دفعہ جو ہے نا 24 گھنٹے میں پانی کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جس کو ہم سیزنل ڈائرنل ٹائڈ کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس سے باہر کا جتنا جو سلٹ ہوتا ہے، ریت مڈ، وہ اندر آتا رہتا ہے اور اس سپیڈ سے وہ باہر نہیں جاتا۔ اچھا، تو اس کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے یہاں ڈریجنگ کی اتنی زیادہ کیپیسٹی پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایٹ ٹائمز وی آر ناٹ ایبل ٹو کوپ اپ ود ریٹ آف سلٹنگ کمنگ ان اینڈ وی آر پوٹینشیل ٹو ٹیک اٹ آؤٹ۔
ٹھیک ہے. اور اس کو بھی تھوڑا سا مطلب ابھی پچھلے 1 سال سے ڈیپ سی پورٹ ایک کراچی میں بھی ایک اس کی سائڈ ٹرمینل بن چکے ہیں, ابھی وہ آپریشنل بھی ہو گئے ہیں. آئی تھنک پچھلے 8-9 مہینے سے اٹ از آلسو آپریشنل. تو وہ بھی ڈیپ سی اس کے ڈیپ ڈرافٹ ویسل کو, لیکن جو اس کی جغرافیکل لوکیشن, اسٹریٹجک پوزیشن آف گوادر وزاوی کراچی, تو گوادر کے زیادہ پازیٹیو پوائنٹ ڈیفینیٹلی ہیں. تو کراچی آف کورس اٹ از مین پورٹ آف پاکستان. تو جتنا ہمارا اس وقت جو ٹریڈ پاکستان کا آ رہا ہے وہ 60% کراچی ہینڈل کر رہا ہے اور 40% گوادر پورٹ ہینڈل کر رہا ہے ابھی بھی اس وقت دونوں کا. اور پورٹ قاسم ویری ایفیشینٹ پورٹ. اچھا. ہاں, اس کا ہے کہ لمیٹیشن ہے کہ اٹ از لانگ چینل, وہ 26 کلومیٹر لمبا چینل ہے اس کا. اچھا. ویئر ایز کراچی کا چینل اٹ از اونلی 6 کلومیٹر. اچھا. ہاں, تو وہاں پھر وہ انٹری لیونگ میں شپس کو, بٹ آف کورس اٹ از کوائٹ ایفیشینٹ اینڈ ویل لیڈ چینل. وہاں پہ کافی اچھے ایفیشینٹ آپریشن ہوتے ہیں. چل ٹھیک ہو گیا, ایک شارٹ بریک لیں گے. ناظرین, ہماری گفتگو ہو رہی ہے مختار خان جدون صاحب سے. آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرس کے. بیری یونیورسٹی ہیڈ کوارٹر جو ہے ہمارا, اس میں آپ یہاں پہ آفس ہے ان کا, اور یہاں سے پالیسیز جو ہیں اس حوالے سے کیا بن رہی ہیں اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے ڈائریکٹر جنرل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرس بیریا یونیورسٹی, اور میری ٹائم کے حوالے سے جو بریک سے پہلے کافی امپورٹنٹ جو انفارمیشن تھی وہ شیئر کی گئی ہمارے ساتھ مختار صاحب کی جانب سے. مختار صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ چاہ بہار کی بہت زیادہ ظاہر ہے کہ گفتگو بھی ہوتی ہے, اور ایران اور انڈیا نے مل کے اس کو, انڈینس نے انویسٹمنٹ کی وہاں پہ, تو از اٹ اے تھریٹ کائنڈ آف, یا ایک کمپیٹیٹیو ہوگا, اور دونوں کا جو سائز ہے پورٹ کا وہ کتنا مطلب اس کے اندر ڈفرینس ہے, فرق ہے؟ وہی صاحب, میں دونوں پورٹ کو اسٹڈی کیا ہے, اور گوادر ان پرٹیکولر میں وہاں پہ آپریٹ بھی کیا ہے, دیکھا بھی ہے, اور ابھی جو اس کا ماسٹر پلان جو مین ہے اس کو بھی دیکھا ہے. اس کا جو سی فرنٹیج ہے تقریباً یہ جب فل فلیج ہو جائے گا تو یہ 21 کلومیٹرز ہوگا. اچھا. 21 کلومیٹر, اینڈ ود آل دی کائنڈ آف انفراسٹرکچر اینڈ فیسلٹی آف میری ٹائم ریلیٹڈ وٹ ایور یو کین تھنک آف. 21 کلومیٹر کا مطلب اس کا سی فرنٹیج ہوگا 21 کلومیٹر لمبا تک. اس کا گوادر پورٹ کا ایک قسم کا حصہ ہوگا, اور اس میں یعنی ایٹ دا سیم ٹائم ملٹیپل جہاز جو ہے آ کے وہاں پہ جہازوں کا ایک ہے, اس کے اندر بہت بڑی فشری کی پورٹ بھی بن رہی ہے راس طور پہ, اس کے ساتھ آئل ٹرمینل, LNG ٹرمینل,
ٹھیک. اور اس کے ساتھ ریفائنری بنے گی, اس میں اس میں اکنامک زونز بنیں گے. ٹھیک ہے. اور ہنٹر لینڈ اکارڈنگلی اتنی, اور انٹرنیشنل لیول کا وہاں پہ وہ ایئرپورٹ بن رہا ہے. ٹھیک. اور وہ وی ہیو ہرڈ ان دی ماسٹر پلان جیسے ہے کہ اٹ از دی بگیسٹ ایئرپورٹ آف پاکستان, جب وہ بن جاتا ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو کنورسلی اگر چار بار دیکھا جائے بہت بڑے اسکیل کی اس کے بعد وہ نہیں ہے فیسیلٹی, اتنا سی فرنٹیج نہیں ہے, وہ لمیٹڈ ایریا میں ایک پروٹیکٹڈ پورٹ ہے, اسمال پورٹ ایز کمپیئر ٹو گوادر وین اٹ از فلی ڈیولپڈ, دیٹ از ون. گوادر یہ ڈیپ سی پورٹ ہم اس کو کہتے ہیں, ابھی تو اس پہ کام ہو رہا ہے اور ٹائم ٹو کم ڈیپ سی پورٹ بن جائے گی. اور اس میں وہ ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں سمندر کے جو لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ٹرم کہ آپ ایک دو قسم کے کوسٹ ہوتے ہیں, ایک سٹیپ کوسٹ ہوتا ہے اور دوسرا شیلونگ کوسٹ ہوتا ہے. سٹیپ میں ایک دم سے آپ سامنے دیکھتے ہیں لینڈ سے تو زمین میں ڈیپتھ انکریز ہو جاتی ہے ایک دم سے جلدی. ٹھیک ہے. اور جہازوں کو مطلب اندر آنے تک ڈیپ واٹر ملتا ہے, ویئر ایز جو یہ کیپیسٹی ہے خاصیت ہے گوادر کی. ٹھیک ہے. جو چاہ بار ہے اس کو کہتے ہیں شیلونگ کوسٹ. وہ بہت دور سے شیلو واٹر جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے 3-4 میل سے مثال کے طور پہ, اور اس میں ڈیپ ڈرافٹ جہاز اس طرح نہیں آ سکتے جب تک اتنی اس کو ڈریج نہ کیا جائے. ٹھیک. اور ڈریجنگ کے جو کام ہے یہ اٹس از ویری ویری کاسٹ انٹینسو. تو یہ تو ایک فرق ہے دونوں میں. تو دوسرے جو انڈیا کے حوالے کیا گیا ہے دیٹ از ون ٹرمینل ون پارٹ آف دا پورٹ ناٹ انٹائر پورٹ. یہ بھی ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے. اچھا. اور اس میں of course what is their purpose to be there even if one part is being نہیں وہ اس میں ڈیفینیٹلی اس میں ایشوز ہیں آف کورس. دونوں کنٹریز کے اکنامک انٹرسٹ پولیٹیکل انٹرسٹ اس میں ہیں, اور انڈیا ایران کا جو کوپریشن ہے یہ آج سے نہیں ہے, کافی پرانا کوپریشن ہے جو دو ملکوں کے درمیان میں ہوتا ہے. آف کورس اس کے لیے ہمارے اپنے بھی کنسرنس, لیکن میں یہ ضرور کیا بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ آف ایران از ویری ویری سینسٹیو ٹو دس ایشو. وہ آفیشیلی کبھی ایسا نہیں آیا کہ ایران گورنمنٹ کی طرف سے کہ دس گوادر پورٹ از اینی وے گوئنگ ٹو کمپیٹ گوادر. وہ یہی کہتے ہیں کہ دیز ٹو پورٹس آر کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاکستان کے اندر پچھلے دنوں ایک ٹرمینل کا وہاں پہ افتتاح ہوا, اور اٹ واز گڈ ٹو سی اینڈ نوٹ کہ ہمارے جو منسٹر ہیں اس وقت پورٹ اینڈ شپنگ کے منسٹر تھے, وہ اس میں مدعو تھے اور وہ انہوں نے وہ سرمنی جا کے اٹینڈ کی. اور یہ سی پیک کے حوالے سے ایک ایم او یو بھی ابھی ایک سرٹن سٹیج پہ ہے کہ پاکستان کو ٹو ڈکلیئر پاکستان ایران ٹو ڈکلیئر پورٹ آف گوادر اینڈ پورٹ آف چابہار ایز سسٹر پورٹس. ٹھیک. تو اس میں وہ تھوڑا سا وہ فیکٹر ڈیفینیٹلی ہے کہ انڈیا از انوالو, اس کی اپنے انٹرسٹ ہیں اکنامک انٹرسٹ میں روٹ افغانستان کو بھی ملے گا, اور پاسبلٹی اس چیز کی بھی ہے کہ جو افغانستان کی ٹریڈ پاکستان کے تھرو ہو رہی ہے اس کو ایک الٹرنیٹ روٹ مل جائے گا. تو وی نیڈ ٹو سی دس, وی نیڈ ٹو اینالائز دس کہ اس میں ہمارے جو اکنامک ڈیویڈنڈس ہیں ہمارے افغانستان ٹریڈ کے وہ ہم ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہم مطلب پاکستان کے بجائے ایران سے ہم مال وغیرہ وہ منگا رہے ہیں یا کوئی ایسی بھی افغانستان جو ہے. جی بالکل اس طرح چیزیں ہیں, اور وہ روٹ ان کو ڈیفینیٹلی ہوگا. اور اونلی فیوچر کین ٹیل کہ ہاؤ مچ اٹ از پاسبل کہ پاکستان کراچی یا گوادر کے اندر سے روٹ ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے, اور یا بیکاز وہ ہنٹر لینڈ کے اندر بھی روٹ اس میں کافی پھر رولز ریگولیشن دونوں کنٹریز کے کس طرح کے ہیں, ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو سوٹ پاکستان اینڈ افغانستان ان فیوچر. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سیکیورٹی جو ہے گوادر پورٹ کی وہ کس کے پاس ہے؟ مطلب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ایک انفراسٹرکچر ہوگا, اتنا بڑا اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, دفاعی اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے, تو اس کا دفاع اور اس کی سیکیورٹی بھی تو اتنی اہم ہوگی, تو اس کو کیسے گارڈ کرنے کا مطلب فیصلہ کیا گیا ہے؟ یہ بھائی صاحب جو پاکستان کی پہلے بھی پورٹس ہیں, پورٹ قاسم مین پورٹ اور کراچی, ان کا بھی سیکیورٹی میکانزم جب سے یہ پورٹس بنی ہیں پاکستان بنا ہے اور یہ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. موسٹلی جو پورٹ کی سیکیورٹی کا ذمہ ہوتا ہے وہ پاکستان نیوی کے ذمہ ہے.
ٹھیک. اور خدا نخواستہ کچھ ایسے حالات آ جائیں ہاسٹیلیٹی وار ٹائم پیریڈ میں، آف کورس وہ ایئر ڈیفنس کا معاملہ، وہ پاکستان ایئر فورس ساری فورسز مل کے ٹھیک ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. بٹ پیس ٹائم آپریشن میں مینلی اٹ از پاکستان نیوی صحیح اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا حصہ ہے اور ان کا رول ہے. گوادر ان پرٹیکولر اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس اس کو دیکھتے ہوئے، سی پیک کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے لاسٹ ایئر ٹاسک فورس، ڈیڈیکیٹڈ ٹاسک فورس، اس کو ٹاسک فورس 88 کا نام دیا گیا ہے، وہ ڈیولپ کی گئی ہے، جس میں پاکستان مرینز کے دستے جو پہلے سے بھی وہاں موجود تھے ان کو انہینس کیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی کے شپ جو چائنا سے ابھی نیا ان کا پروجیکٹ ہے، نیو شپس پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے ایکوائر کیے ہیں، وہ جنرل پرپز ایکوائر کیے ہیں، لیکن اس میں اب ان کی پوٹینشیل ذرا زیادہ بڑھ گیا ہے اور ہم ہر وقت وہاں پہ اپنی پریزنس جو ہے گوادر پہ رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان نیوی کے جو شپس ہیں ان کی بھی وہاں پریزنس کنٹینیو راؤنڈ دی کلاک 24/7 پریزنس ہوتی ہے. اب ان کی ذمہ داری ہے اپنی پورٹ کے اندر سے مرینز، اس کے بعد میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور دین پاکستان نیوی. اور اس کے ساتھ ساتھ these are the 3 layers. ہاں لیئرز میں ہم رکھتے ہیں. 3 layers. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایریا سرویلنس ہے جو ہوا میں ہم کرتے ہیں، ہیلی کاپٹر دوسرے ایئر کرافٹ، وہ بھی پاکستان نیوی کے آپریشن کے ساتھ ساتھ وہ گوادر کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. اور کوئی بھی ایسا مطلب لوپ ہول ہم اس میں جو ہے نا وہ نہیں رکھنا چاہتے. اور الحمدللہ جو ہمارا لیئر ڈیفنس جیسے آپ نے خود بھی بات کی تو وہ انٹیکٹ ہے، اور وی آر 100% شیور انشاءاللہ وی آر کیپیبل کہ ہم گوادر کی جو اس کی سیکیورٹی ضروریات ہیں وہ ابھی بھی پوری کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب یہ پراپر اس کا آپریشن شروع ہو جاتا ہے اس وقت اس کی سیکیورٹی کی جو ضروریات ہیں مزید بڑھیں گی، اور اس کے لیے پاکستان نیوی اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اس کی جو کیپیسٹیز ہیں ان کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو جو گوادر کا آپریشن ہے بغیر کسی انٹرپشن کے وہ بہتر طریقے سے کیا جا سکے. کوئی پالیسی ہمارے پاس ہے میری ٹائم؟ جی نیشنل میری ٹائم پالیسی کے بعد میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ 1986 میں ایک ادارہ بنایا گیا تھا، NMACC کہتے ہیں اس کو، نیشنل میری ٹائم افیئرز کوآرڈینیشن کمیٹی، اور اس میں دیر مور دین 26 ممبرز موسٹلی سیکرٹریز آف ویریس منسٹریز. اور اس کے جو اوور آل کوآرڈینیٹر ہیں سیکرٹری ڈیفنس. تو اس کی کچھ میٹنگز ہوئیں اور اس کے بعد میں جو ایک پالیسی بنائی گئی 2002 میں فرسٹ نیشنل میری ٹائم پالیسی، اس کا اپروول ہوا، اس کا اجرا ہوا اور وہ امپلیمنٹ ہوئی. پھر اس کے بعد اس کو 2009 میں دوبارہ کیا گیا، مطلب ریویژن اس کی شروع ہوئی. وہ ریویژن ابھی بھی جو فائنل ایک پیپر ہے دیٹ از لائنگ ود دی منسٹری آف ڈیفنس اینڈ پینڈنگ گورنمنٹ اپروول. تو اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سیکیورٹی اٹ سیلف اونلی ناٹ اونلی سیکیورٹی وچ یو نو ان ٹرمز آف دی ملٹری فورسز، اٹ انوالو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، فوڈ سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی اینڈ تو وہ سارے ایلیمنٹ اس میں شامل کیے گئے ہیں کہ وی ہوپ پاکستان نیوی اپنے اینڈ پہ، منسٹری آف ڈیفنس اپنے اینڈ پہ اس کو کوشش کر رہی ہے کہ جلد از جلد اس کا گورنمنٹ کی طرف سے اپروول ہو جائے اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے. دوسری ساتھ جو پرابلم کہاں پہ ہے اس کا؟ 10 سال ہو گئے ہیں وہ انفیکٹ بہت سی اس میں اس وقت دیکھا جائے کہ میری ٹائم اسٹیک ہولڈر جس کو کہتے ہیں کہ دس لانگ لسٹ کے چھوٹے بڑے اسٹیک ہولڈر اٹ از مور دین 50 اچھا اینٹیٹیز آرگنائزیشنز. So you are going to take in, I mean جو بھی پالیسی میکرز ہیں وہ انپٹ لیں گے 50 obviously انپٹ لی گئی ہے. میں ساتھ یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ میں 4 سال وہاں پہ میں منسٹری آف ڈیفنس میں ایز ایڈیشنل سیکرٹری رہا ہوں. اچھا. اور یہ میرا ہی ڈومین تھا اس وقت، تو اس سے پہلے بھی لوگوں نے کام کیا، ہم نے بھی اپنی انپٹ دی، اور یہ ایک دفعہ گورنمنٹ کے پاس پریزنٹ بھی ہوئی اور اس میں کچھ معاملات سامنے آئے کہ فلاں مزید چیزوں کو اس میں ڈالا جائے. اور جو نئی منسٹریز بنی ان سے بھی انپٹ لی جائے، تو وہ بھی اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ساری انپٹ اس میں مزید آ گئی ہے. پلاننگ کمیشن کی کوئی انپٹ تھی، باقی لوگوں کی تھی وہ بھی، تو وہ ویری سون. تو ایک ہمیں ابھی جو 18th امینڈمنٹ ان پرٹیکولر وہ جیسے کئی اور چیزوں میں بھی مسائل اس کی وجہ سے آ رہے ہیں کہ یہ میری ٹائم سیکیورٹی پالیسی میں بھی
18th امینڈمنٹ کے بعد کہ بہت سی چیزیں جو پہلے مرکز کے پاس تھیں ابھی وہ صوبوں کے پاس چلی گئی ہیں. صوبوں کو کام وہ سونپا گیا لیکن اس کا ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, گائیڈنس نہیں ہے, لوکل رولز نہیں ہیں, وہ نہیں کر سکتے. تو وہ کچھ ریلکٹنس بھی ہے اور انڈرسٹینڈنگ کی بھی اور کمپریہنشن کی بھی. تو وہ میرا خیال ہے کہ فور موسٹ ہماری ایک مرکز کے لیول پہ ایک ضرورت ہے کہ سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے اور اس پہ وہ کام کیے جائے اور کوآرڈینیشن سے اس چیز کو آگے چلایا جائے. اور یہ پالیسی جب تک نہیں ہے تو ہمارے کام ٹھیک طریقے سے شاید اس طرح نہ ہو پائیں جس طرح ہونے چاہیے. اچھا, یہ جو یہاں پہ اب انسٹیٹیوٹ بنایا گیا ہے, انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرس, اس کا بیسک پرپز کیا ہے؟ یہ جی 2006 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے نیول ہیڈ کوارٹر نے پرسو کیا, تو یہ ایک میری ٹائم پالیسی ریسرچ کے حوالے سے کہ پاکستان میں اس فیلڈ میں بھی ریسرچ ہونی چاہیے. اور 2007 میں ہمارا کراچی کا نیشنل میری ٹائم پالیسی ریسرچ سینٹر اس وقت کھولا گیا اور وہ مرکز جو ہے پچھلے 10 سالوں سے کام کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئر بھی اپروو ہوا تھا. تو ابھی پچھلے سال 2016 میں نیول ہیڈ کوارٹر نے ڈیسیژن لیا کہ نہ صرف انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئر کو شروع کیا جائے بلکہ اس کا جو ہیڈ آفس وہ بھی اسلام آباد میں رکھا جائے. تو یہاں پہ اس کے فوائد یہ ہیں کہ جتنے پالیسی میکرز جو کنسرنڈ منسٹریز ہیں ڈپلومیٹک کور, اگر ہمیں باہر کے دوسرے ملکوں سے کوآرڈینیشن کوآپریشن کرنا پڑتا ہے, اور ابو آل جتنے میجر تھنک ٹینکس ہیں جو ریسرچ کا کام کرتے ہیں دوز آر بیسڈ ان اسلام آباد. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مین مسئلہ آ رہا ہے, شروع سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک میری ٹائم کے بارے میں لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. وہ اویئرنیس اگر اس کیپٹل سے, اس پلیٹ فارم سے, پالیسی کے تھرو باہر ریسٹ آف دا ماسز پاکستان میں جاتی ہے تو اس کی جو ہے نا وہ زیادہ افیکٹو ہوگا اور زیادہ جو ہے نا ہم اس میں کم ٹائم میں اپنے جو مسائل ہیں اس پہ ہم عبور حاصل کر پائیں. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری گفتگو ہو رہی ہے جناب مختار خان جدون صاحب سے. آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرس, بیری یونیورسٹی. گفتگو کو ہم بریک کے بعد جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے جناب مختار خان جدون صاحب سے, ڈائریکٹر جنرل ہیں انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز, بیری یونیورسٹی. جدون صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں اس کو قائم کر لیا گیا ہے, سو اس کی باقاعدہ باقی بھی جگہوں پہ شاخیں آپ اس کی کھولیں گے یا کیا کریں گے آپ لوگ؟ کراچی کے اندر ڈیفینیٹلی ایک اس کا ہونا چاہیے سیٹ اپ. بیری یونیورسٹی میں آلریڈی اس کا سیٹ اپ ایک ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کموڈور رینک کے ڈائریکٹر, ٹھیک ہے, ایک سینٹر وہاں پہ ہے اور وہ پچھلے 10 سالوں سے وہاں پہ نہ صرف ریسرچ کا کام کرتے رہے بلکہ ان کی میری ٹائم ایجوکیشن کے حوالے سے بھی, جو کہ پاکستان میں اس سے پہلے بالکل نہیں تھا سیٹ اپ, تو وہ 2011 سے میری ٹائم ایجوکیشن کا کام بھی کرتے رہے ہیں. اور ابھی تک کافی سارے اسٹوڈنٹس وہاں سے ڈگری وغیرہ آفر ہو رہی ہے, ایم بی اے لیول, ایم بی اے میری ٹائم. اچھا, وہ 3.5 سال کا پروگرام تھا ان کا, ایک 2 سال کا پروگرام تھا. ڈپلوما کورسز کروائے ہیں, سرٹیفکیٹ کورسز کروائے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن ابھی تک اسپیشلائزیشن کسی نے نہیں کی. اسپیشلائزیشن ابھی فیصلہ ہوا ہے کہ ایک اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے اور انڈر گریجویٹ کورس وہ اس پہ کام ہو رہا ہے, اور ماسٹر لیول پہ اور ایون پی ایچ ڈی لیول پہ. ٹھیک ہے. اور بیری یونیورسٹی کو یہ کام نیول ہیڈ کوارٹر کی طرف سے سونپا گیا ہے کہ اس پہ مزید اسٹڈی کی جائے تاکہ لوگ اس کے اندر ہائر ایجوکیشن حاصل کریں. جی بالکل. ہمیں بہت مین مسئلہ جو ہمیں اس وقت پاکستان کے اندر ہے کہ میری ٹائم فیلڈ میں جو پڑھے لکھے لوگ ایچ آر کا فقدان ہیں,
یہاں پہ نہیں، لیکن ان کا کھپت کیسے ہوگی؟ یہ بھی تو یہ دوسرا ریلیٹڈ چیز یہ ہے کہ ان کو کھپت نہیں ہے. کھپت اگر ہو، میں اگر ایک ڈگری لینا چاہتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہو کہ بھائی میں نے کس آگے جا کے فیلڈ کے اندر میری ٹائم کے کس حصے میں جا کے میں نے روزگار لینا ہے. نوکری نہیں ملے گی تو پھر اس ڈگری کا تو پاکستان میں تو زیادہ تر جو ڈگریز ہوتی ہے اس کا بیسک پرپز جاب ہوتا ہے. جاب ہوتا ہے، بالکل. اس نو ڈاؤٹ اینڈ دس از اے سیریس ایشو. اس وقت جو ہمارے پاس جو لوگ ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں میری ٹائم ایجوکیشن کے لیے، وہ موسٹلی دے آر پریکٹیشنرس. صحیح ہے. وہ پاکستان نیوی کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فیلڈ میں ایکسپیرینس حاصل کیا اور باہر کی یونیورسٹی سے کچھ مطلب ماسٹر لیول کی تعلیم انہوں نے ایجوکیشن لی، یا جو ہماری مرچنٹ نیوی ہے اس کے جو ریٹائرڈ ایکسپیرینس کیپٹنز لیول کے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی اپنی سمندر میں لگائی. اور جس طرح میں نے امریکن ایجوکیشن کا حوالہ دیا کہ کراچی سینٹر میں چلتی رہی ہے، تو وہ اس میں موسٹلی ہمارے جو لوگ وہ وزٹنگ فیکلٹی اور جتنے بھی مے بی 90% اگر آپ نے کوئی انڈر گریڈ یا پوسٹ گریڈ اگر پروگرام شروع کرنا ہے تو آپ کو پھر وہ ریلیٹڈ فیلڈ کے جو مطلب ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایم ایس کی ڈگری تو ہو نا، پی ایچ ڈی اگر نہ بھی ہو مثال کے طور پہ. تو ابھی یونیورسٹی نے ابھی پچھلے 2 ہفتوں کی بات ہے کہ ایک انسینٹو کے طور پہ بھی ایک سرکولیٹ کی ہے پالیسی کے جو والنٹیئرز ہیں ان کو پی ایچ ڈی کے لیے باہر کے ملکوں میں بھیجا جائے گا، سو دیٹ دے آر ایبل ٹو گیٹ دی ہائر ایجوکیشن ان میری ٹائم فیلڈ اینڈ دین کم بیک اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو آور انسٹیٹیوشن. صحیح ہے. اور یہ گورنمنٹ کی ابھی پالیسی ہے. اور لائک وائز ہم نیول ہیڈ کوارٹر جو پریزیڈنٹ چیف آف نیول اسٹاف ہیں، ان کی جو کور انٹرسٹ میں یہ ایکسپینشن اینڈ پروموشن آف میری ٹائم سیکٹر، یہ ان کے جو ٹاپ پرائرٹی میں اٹ از ون آف دا ایلیمنٹ وچ از دیئر. تو اسی لائن کو آگے لے جاتے ہوئے بیری یونیورسٹی اینڈ انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئر کام کر رہے ہیں. میری ٹائم ریسرچ کو بھی آگے لے کے جائیں اور ایک کریڈیبل لیول پہ لے کے جائیں، اور اس کو پالیسی میکنگ میں اس کا فائدہ ہو، اور جو بھی یہاں پہ ریسرچ ہو اس کو پراپر امپلیمنٹ کیا جا سکے، اور نیشنل بلڈنگ میں اور جو نیشنل اکانومی میں اس کا ایک حصہ ہو. ابھی کوئی وہ بھی آپ لوگ شروع کر رہے ہیں، کوئی کانفرنس بھی کر رہے ہیں نیکسٹ منتھ میں؟ جی، ابھی چیف آف نیول اسٹاف کی ڈائریکشن پہ ہمیں ٹاسک دیا گیا ہے، اور میری ٹائم سمپوزیم اسلام آباد بیری یونیورسٹی انشاءاللہ کریں گے. دیٹ ول بی دی فرسٹ آف اٹس کائنڈ. اچھا، یہ پہلے اس طرح کی کانفرنس اس لیول کا. اٹ ول بی انٹرنیشنل کانفرنس، باہر سے لوگوں کو بلائے جا رہے ہیں، ریناؤنڈ اسپیکر فرام اراؤنڈ دی ورلڈ. اچھا، وہ ہم اس میں بلائیں گے، اور پروسیس ہمارا اس میں شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ آئی ایم شیور وہ جب یہاں پہ ہوتا ہے جس طرح ہم نے پلان کیا ہے امپلیمنٹیشن انشاءاللہ اس کی ہوئی، تو اس کی ایک بہت بڑا ہمیں نہ صرف انسٹیٹیوٹ کو، بیری یونیورسٹی، نیول ہیڈ کوارٹرز اور ریسٹ آف دی اسٹیک ہولڈرز اس سے مستفید ہوں گے، ان کا فائدہ ہوگا. ان کا اویئرنیس کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ میری ٹائم میں اویئرنیس پاکستان میں نہیں ہے، تو وہ کیسے آئے گی جب اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوگی؟ جب مطلب ایون گورنمنٹ کے لیول کے اوپر، یا جب تک اس کے اوپر یہ کانفرنس جب سمپوزیم آپ کروا لیں، دیٹس اے گڈ آئی مین اسٹارٹ. لیکن اس سے بھی چیزیں بار بار ہونی چاہیے، کراچی میں ہو، اسی طرح باقی سٹیز کے اندر ہوگا، تو تب بھی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میری ٹائم کی امپورٹنس کیا ہے. جی، کراچی میں تو اس قسم کی ایکٹیویٹی کافی ہوتی رہی ہیں. ہمارا جو سینٹر ہے اس کا بھی ایک شیڈول ہوتا ہے، اور راؤنڈ دا ایئر وہ کچھ نہ کچھ اس میں ڈفرینٹ لیول کی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. اور ایٹ لیسٹ ون نیشنل لیول کانفرنس اٹ از ہیلڈ ان کراچی ایوری ایئر. پچھلے 10-12 سالوں سے ہو رہی ہے. نیشنل کانفرنس 1 سال میں ایک ہوتی ہے، اور جب ہماری امن ایکسرسائز ہوتی ہے نیوی کی، جس میں آل اراؤنڈ دی ورلڈ ہماری شپس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. دوسرے کنٹریز کے ان کے ڈیلیگیٹس آتے ہیں، ایسیٹس کو انکلوڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ذمہ داری بھی جو ہمارا جو کراچی والا سینٹر ہے اسی کو سونپی گئی ہے، اور وہ ایوری الٹرنیٹ ایئر انٹرنیشنل کانفرنس بھی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پرماننٹ فیچر ہے کہ ایوری کوارٹر رفلی 3-4 منتھس ہم ایک اس کہتے ہیں میری ٹائم ڈسکورس، جس میں ہم امپورٹنٹ میری ٹائم ریلیٹڈ ٹاپک لے کے اس میں جو ایکسپرٹ، جو فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ ان کو ہم بلاتے ہیں. اور جتنے کراچی کے اندر جو میری ٹائم اسٹیک ہولڈرز، ریٹائرڈ فلیگ اینڈ سینئر آفیسر فرام پاکستان نیوی اور مرچنٹ نیوی کے لوگ، اور باقی جو لوگ ہیں جو فشری ڈپارٹمنٹ، پورٹ اینڈ شپنگ کے، مرکنٹائل مرین کے جتنے لوگ،
ٹرمینلز کے، پورٹس کے سارے لوگ اس کو آ کے اٹینڈ کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے مہینے میں ہم نے ایک ڈسکورس کیا کہ جس ویری امپورٹنٹ ٹاپک جو اس کا بہت ریئر انڈرسٹینڈنگ ہے، جو انوائرمنٹ سے بھی ریلیٹڈ ہے اور ہماری اوور آل جو ہے نا ایک جیوگرافی سے بھی ریلیٹڈ ہے اور ہماری کوسٹل پاپولیشن سے بھی ریلیٹڈ ہے، وہ ہے سی انٹروژن، کوسٹل انٹروژن بائی سی، کہ کس طریقے سے وہ ایک سسٹینڈ اور سسٹمیٹک طریقے سے سمندر جو ہے نا ہمارے کوسٹ کو کاٹ رہا ہے. اچھا. اور کسی جگہ سے وہ ڈیپ، مطلب ہمارے ڈیلٹاس خراب ہو رہے ہیں، ہمارے مینگرووز خراب ہو رہے ہیں، ہمارے جو پانی کا بہاؤ اور ڈیلٹاس کا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور ہماری جو انڈسٹری یا انفراسٹرکچر ہے یہ کیا، یہ اس کو مطلب خطرہ ہے. جو فلو آف واٹر جو سمندر میں جا رہا ہے وہ پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے؟ پیچھے بھی آتا ہے کئی جگہ، اس کے مختلف سمندر جو ہے وہ مطلب جو خشک ایریا ہے اس کو کور کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ بھی ہوتا ہے جو ہماری کوسٹ لائن ہے اس کو کاٹتا ہے، یعنی کہ ہاں وہ تو اندر اپنی وہ راستے بناتا ہے اور کئی راستوں سے وہ ریٹریٹ ہو جاتا ہے، کئی جگہوں سے وہ مزید اندر آ جاتا ہے. اچھا. مطلب وہ کوسٹ لائن کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، ہمارے لوگ رہ رہے ہیں وہاں زمینیں ہیں، وہاں سالٹ واٹر آ جاتا ہے. تو اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب اس کو روکنے کا طریقہ تو ایز سچ جو مین میڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. بہت بڑا فیکٹر ایک آیا، مثال کے طور پہ کراچی میں جو کوسٹ کے ایریا میں بہت بڑی زمین سمندر کا ایریا ریکلیم کیا گیا. اچھا. اس کو باہر سے مٹی لا کے اس کو فل کیا گیا. اچھا. اب اس پانی نے کہیں نہ کہیں جا کے سیٹل ہونا ہے، تو وہ وہاں سے شفٹ ہو کے وہ شفٹ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہیں ڈریجنگ کی، مثال کے طور پہ کراچی میں ڈیپ سی پورٹ بنی اور اس میں ملینز آف کیوبک میٹرز کی مٹی وہاں سے وہ سلج وہ نکلا، اس کو کہیں آپ نے جا کے ڈمپ کر دیا. وہ ڈمپنگ جہاں پہ آپ نہیں کہ وہ پراپر جانا اس کی اسٹڈی نہیں کی گئی کہ اس ڈمپنگ کے نیگیٹو امپیکٹ کیا ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے معاملات. پھر دوسرا مانسونک جو افیکٹ ہوتا ہے، یہاں پہ سائیکلونز آتے ہیں. وہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ انٹائر بدین ایریا اننڈیٹیڈ اور ٹھٹھا ایریا اننڈیٹیڈ اور اس طرح کے. تو اب وہ چیزیں دوبارہ ریکور نہیں ہوتی. وہاں پہ مینگرووز ہیں، وہاں پہ یہ فش شرمپ کی اسپیشیز ہیں، وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، اور there is a huge colossal loss in particular جب اس قسم کی جو فنامناز ہیں. ٹھیک ہے. تو we can't do much about the natural phenomena, but we should do something, and rather whatever it takes we should do against the جو مین میڈ ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ ہمیں کچھ نہ کچھ. چلے آخر میں تھوڑا سا اپنا بتائیں، آپ نے کیسے، مطلب وائی یو کیم ٹو نیوی؟ آپ کہیں اور بھی جا سکتے تھے، سول سروس میں جاتے، سیکٹری بن جاتے، کہ وائی یو کیم ہیئر؟ جی میں تو آپ کو میں نے شاید پہلے بتایا کہ آئی بلانگ ٹو ناردرن پارٹ آف پاکستان. میری جو بنیادی تعلیم تھی وہ بھی پی ایم اے کاکول کے قریب ہوئی. اچھا. اور آئی اینڈڈ اپ ان نیوی. اچھا. اور کراچی میں باقی میں نے تعلیم حاصل کی اور مجھے موقع ملا اور میں نیوی. تو کہاں پہ آپ نے سرو کیا ڈیورنگ یور سروس؟ مجھے الحمدللہ بہت اچھا مواقع مجھے ملے. آپریشن برانچ سرفیس نیوی سے میرا تعلق، اور میں نے جو اسپیشلائزیشن کی وہ نیویگیشن اینڈ ڈائریکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یونائٹڈ اسٹیٹ سے سرفیس وارفیئر کورس کیا 1990 میں، اور اس میں سرفیس آپریشنل آلموسٹ 11 ایئرز ان مائی ٹوٹل سروس آئی بین ایٹ سی. سمندر کی سروس ہے اور آج کل کم ملتی ہے لوگوں کو. بہت مواقع ملے ٹریننگ اسٹیبلشمنٹس میں. کافی میرا ایکسپیرینس، ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے نیول اکیڈمی میں، ٹیچنگ ایکسپیرینس، کیڈٹ ٹریننگ پلس ڈپٹی کمانڈانٹ آف پاکستان نیول اکیڈمی. سملرلی کمانڈ آف ڈسٹرائر، گائیڈڈ میسائل ڈسٹرائر. اس کے بعد مجھے 2 دفعہ موقع ملا یونائٹڈ کنگڈم کمانڈ اسٹاف کورس کا، اور دوبارہ میں گیا 2009 میں رائل کالج آف ڈیفینس اسٹڈیز. اچھا. اور سملرلی نیول ہیڈ کوارٹر میں جو میری مین اپائنٹمنٹ تھی دیٹ واز اسسٹنٹ چیف آف نیول اسٹاف آپریشن اور نیول سیکٹری. اور مجھے جو زیادہ آخری سروس کے 4 سال میں نے گزارے وہ منسٹری آف ڈیفینس میں ایز ایڈیشنل سیکرٹری. وہ کیسا تھا؟ جو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز پیک آف مائی کلائمیکس آف مائی کیریئر. اچھا. ان اے سینس learning point of view and delivering point of view, you see the things from different pedestal, or you come to know how something is working, how it is not working.
صحیح ہے. اور وہ بھی پتہ چلتا ہے اور بہت کچھ سیکھا میں نے. اور مجھے موقع ملا کہ میں نیشن کو بھی منسٹری کو بھی اپنی سروس کو بھی نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کروں. اور 4 دفعہ مجھے موقع ملا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ڈیفنس کنسلٹیٹیو گروپ میں نے کنڈکٹ کیا, میں نے خود کروایا اور پارٹیسپیٹ بھی کیا. اس کے اندر انٹرنیشنل کانفرنس میں 2 دفعہ موقع ملا مجھے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ رشیا جانے کا, اور وہاں بھی سیکیورٹی کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کیا ہم نے. اسی طرح چائنا میں ریجنل سیکیورٹی کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کیا. تو وہ تجربہ میرے لیے منسٹری آف ڈیفنس کا ایز اے ریجنل سیکرٹری, اور آئی ایم گلیڈ جو میرا اپنا پیشن تھا اور ہے کہ مجھے میری ٹائم سے ریلیٹڈ ابھی میں آفٹر مائی بالکل, اور یہ بڑا ظاہر ہے کہ چیلنجنگ کام بھی ہے, بیکاز انیشیلی یو آر اسٹارٹنگ سم تھنگ, اٹس ایک نئے ڈپارٹمنٹ کو, نئے انسٹیٹیوشن کو, اور اس کے اندر جو چیلنجز ہے وہ وہی فیکلٹی کا چیلنج ہے, ٹرین لوگوں کے چیلنج ہے, پھر آگے ان کی کھپت کہاں پہ ہوگی, کس طرح سے لوگوں کو آپ کنونس کریں گے. سو دیٹس اے گریٹ چیلنج. تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے اور آپ نے ٹائم دیا, اور وی ول کنٹینیو دس ڈسکشن تاکہ لوگوں کی وہ جو آپ لوگوں کا ایک پرپس بھی ہے کہ اویئرنیس کیسے کریٹ کی جائے, میری ٹائم کے حوالے سے لوگوں کو بتایا جائے گوادر کیا ہے, اس کی پاکستان کی معیشت کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے, پاکستان کی دفاع, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ مختار صاحب. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے تھے مختار خان جدون صاحب سے, ڈائریکٹر جنرل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرس, بحریہ یونیورسٹی. آج کے لیے اتنا ہی, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.